السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ قابل احترام عمیر ضلع جامعۃ اہل حدیث نارتھ ایسٹ ممبئی گوونڈی، فضیلت الشیخ جلال الدین فیضی حفظہ اللہ، مدرسہ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے روح رواں فاؤنڈر اور مؤسس فضیلت الشیخ شاہ عالم رحمانی حفظہ اللہ، اور آج اس مغرب کا عشاء اجلاس عام میں موجود انتہائی قابل قدر علماء کرام اور معزز دینی بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں اور معزز پردہ نشین ماں اور بہن، اور مدرسہ زید بن ثابت میں پڑھنے والے عزیز بچوں اور بچیوں، آج مدرسہ زید بن ثابت کے سالانہ اجلاس کے نتائج اور تقسیم انعامات کا دن ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ اس چمن اسلام میں، اس گلشن دین میں چہکنے والے بلبلوں اور پپیہوں کے گنگنانے کا آج دن تھا، اور الحمدللہ ہم سب نے، آپ والدین نے بھی ان بچوں کی گنگناہٹ سنی۔ اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح اس گلشن میں چہکتا ہوا باقی رکھے اور انہیں امت کے لیے اللہ تعالیٰ نفع بخش بنائے۔ میرے بھائیوں، موضوع ہے بیٹیوں کی شان، لیکن چونکہ یہ اجلاس منعقد ہوا ہے مدرسہ زید بن ثابت کے سالانہ اجلاس کی مناسبت سے، میرے بھائیوں، اس ادارے کا آپ کے پڑوس کے گلی کوچے میں قیام یہ ایک بہت اہم قدم ہے۔ ابھی فیضی صاحب نے بتایا کہ یہ مسجد جس کے آپ مصلی ہیں، جو کبھی 10x10 کا روم تھا، آج ماشاءاللہ آپ نے اس کو ایک کشادہ جگہ اپنی محنتوں سے عطا فرمائی، اللہ کی توفیق سے، اور آج یہاں نمازیں بھی 5 وقتہ ہو رہی ہیں، بچے بھی پڑھ رہے ہیں نا۔ ہمارے اس علاقے میں الحمدللہ آبادی اتنی زیادہ ہے کہ ہر ایریے، میں سمجھتا ہوں ہمارے نگر سیوک لوگوں کے جتنے وارڈز ہیں، اگر ہر وارڈ میں ایک ایسا مدرسہ یا کلیہ قائم ہو تو بھی میں سمجھتا ہوں خالی نہیں رہے گا، اتنی بڑی آبادی ہے میرے بھائی۔ اسکولوں کا دورہ کیجئے، کھچا کھچ بھرے۔ ہمارے یہاں والدین آتے ہیں، ہماری کلاس روم چھوٹی ہے، ہمیں جگہ نہیں ملتی اسکول میں ایڈمیشن لینے کے لیے، بہت سارے والدین واپس جاتے ہیں اس لیے کہ وہ بعد میں آئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ شاہ عالم رحمانی صاحب نے ہمت کیا ہے اور انہوں نے یہ ادارہ یہاں قائم کیا۔ خاص طور سے اس علاقے کی بچیاں جو ناظرہ نہیں پڑھ پا رہی تھیں، کوئی انتظام نہیں، یہ ان کے لیے اس طور پر بہت زیادہ قابل قدر ادارہ ہے کہ دیکھیں، مجھے یاد ہے اسی مسجد میں کچھ پیرنٹ نے کہا تھا کہ مولانا یہاں ہماری بچیاں بڑی بڑی ہیں، ایک ہمارا کلیہ الحسنات قائم ہونے سے پہلے کی بات،
بڑی بڑی بچیاں ہیں، اب وہ مسجد میں پڑھنے تو آنا چاہتی ہیں، لیکن یہ مسجد ہے، کچھ ایام ان کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اب ان کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ 2-4 دن تمام حوا کی بیٹیوں کے لیے ایسے ہیں جو بڑی بچیاں ہیں کہ بھائی ان کے لیے نماز بھی معاف ہے، تو کیا کریں، یہ پریشانی آ رہی ہے مسجد۔ مجھے اس پیرنٹ کی بات آج یاد آ رہی ہے کہ دیکھیے یہ مدرسہ کا قیام آپ کے بغل میں آپ کی ضرورت کو پوری کرنے جا رہا ہے، تو آپ سب کو چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ اس کا ساتھ دیجیے میرے بھائیوں، اس لیے کہ دیکھیے یہ ایک پروسیس ہے، تعلیم ایک سسٹم کا نام ہے۔ ہم لوگ بچپن میں اپنے گاؤں کے مکتب میں پڑھے، اس کے بعد پھر ثانویہ تک ایک جگہ تعلیم ہوتی تھی، گاؤں کا مکتب ختم ہوا تو ثانویہ کی تعلیم لینے کے لیے مجھے جامعہ اصلاح المسلمین پیکولیا مسلم، ہم وہاں گئے، وہاں جماعت ثانیہ تک ہم نے پڑھا، پھر اب وہاں اور تعلیم نہیں ہے تو اور بڑے ادارے میں جانا ہے، تو اس کے بعد پھر جامعہ سراج العلوم بونڈ 11 ہے، وہاں فراغت تک تعلیم تھی، لیکن پھر عالمیت کے بعد الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم جامعہ اسلامیہ سنابل گئے، وہاں سے فراغت ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ لیجئے ایک وقت آیا، ہم جامعہ ملیہ میں اس وقت تھے، کچھ 1 سال گزرا تھا کہ مدینہ یونیورسٹی سے منظوری ہے، جو ہر طالب علم کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، اور غالباً وہ ہماری زندگی کا سب سے کہہ لیجئے بڑا خوشی کا دن تھا جب یہ خبر ملی۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ تعلیمی مرحلہ ایک عالم دین کی زندگی میں طے ہو رہا ہے، تو ان مکتبوں کی خدمات کو نظر انداز نہ کیجیے، جہاں بچے ناظرہ پڑھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہی بچے بڑے ہو کر پھر کہیں جامعہ سنابل جائیں گے، کہیں جامعہ سلفیہ بنارس جائیں گے، کہیں جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں جائیں گے، لیکن شروعات یہاں سے ہو رہی ہے نا، بالکل ایسے ہی جیسے آپ دیکھیں کوئی بیج ڈالتا ہے، کوئی ہل چلاتا ہے، کوئی سینچائی کرتا ہے، پودے کھڑے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اور پھر سینچائی کرتے کرتے ایک دن آتا ہے کہ تناور درخت یہ پودا بن جاتا ہے اور پھر پھل دینے لگتا ہے، سارے لوگ کھاتے ہیں، تو یہ ایک پروسیس ہے۔ اب یہیں آپ دیکھ لیں کلیت الحسنات جو ہم نے قائم کیا، وہ ایک خاص ضرورت کہ بڑی بچیاں 9ویں 10ویں پڑھ کے گھروں میں بیٹھی ہیں، تو مولانا ان کے لیے انتظام کیجیے، کچھ دینی تعلیم ہو جائے تاکہ شادی بیاہ سے پہلے یہ بھی اپنے آپ کو سنوار لیں، بنا لیں، علمی زیور پہن لیں، اپنے گھر کو بنا سنوار سکیں۔ ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہم نے رفیع نگر میں الحمدللہ اعظمی صاحب کے تعاون سے ہم نے اس کی شروعات کی ہے، لیکن آپ کے ان چھوٹی بچیوں کے لیے ہمارے پاس انتظام نہیں تھا سوائے اسکول کے۔ آج آپ دیکھیں آپ کے بغل میں گلی میں صحیح، جیسے آپ کی مسجد گلی میں ہے، لیکن اپنی خدمات انجام دے رہی ہے کہ نہیں؟ بولو بھائیو، الحمدللہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں 5 وقتہ اور آ کر اپنی روحانی غذا یہاں حاصل کر رہے ہیں، تو ایسے چھوٹے ادارے یہی آگے چل کر دھیرے دھیرے بڑے ہوتے ہیں، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ہمیں انہیں خوش آمدید کہنا چاہیے۔ لیکن عجیب بات ہے، کچھ احباب کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ارے دوسرا ادارہ قائم ہو جائے گا تو میرے ادارے کا کیا؟ بہت میرے بھائیوں یہ چھوٹی سوچ ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ کلیت الحسنات قائم کرنے سے پہلے ہم نے اپنے عزائم اور ارادوں میں اسے لکھا کہ مستقبل میں ہم کلیہ قائم کرنا چاہتے ہیں بچیوں، تو ہمارے بعض احباب کی طرف سے باقاعدہ واٹس ایپ پہ میرے میسج آیا کہ مولانا یہاں ایک کلیہ قائم ہے پہلے سے، تو پھر گونڈی میں یہ کلیہ قائم کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اب بتائیے اس کا جواب کیا دیا جائے؟ ہے کوئی جواب؟ ہر نگر سیوک کے ایریے میں کلیہ قائم ہو، اللہ کی قسم یہی والدین اگر داخلہ دلانے پہ آ جائیں جگہ نہیں دے پائیں گے آپ ان کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کلیہ پورے گونڈی کے لیے کافی۔ تو میرے بھائیوں یہ تمام دینی ادارے، یہ مسجدیں ہر گلی کوچے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کا ساتھ کھلے دل سے دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ادارہ قائم ہوا، حالانکہ رفیع نگر میں بھی ہوں اور مولانا کا بھی ادارہ ہے، لیکن آپ کا پوسٹر ہمارے ادارے میں بنا، آپ نے ہم سے ٹائم لیا، ہم نے خوش دلی کے ساتھ اس ادارے کے پروگرام کے لیے ہم نے ٹائم دیا ہے، اپنے دین کا کام ہے۔
ہمیں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. دامے درمے سخنے، کم سے کم انہیں ہم مبارکباد تو دے سکتے ہیں کہ مولانا شاہ عالم راوانی آگے بڑھو، ہماری ضرورت رہی تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم شہادت دینے کے لیے انشاءاللہ تیار ہوں گے کہ یہ ادارہ قائم ہے، فلاں جگہ ہے، اس کا ایڈریس یہ ہے. اتنا کہہ دینے سے اگر امت کا بھلا ہوتا ہو تو میرے بھائیو ہمیں پیچھے کیوں رہنا چاہیے؟ مجھے یاد ہے خود کئی پروگرام ہم نے فیضی صاحب کے مسجد میں بیٹھ کر کیا، ہمارے ادارے کا پروگرام، اور واللہ ایسے پروگرام بھی ہم نے اجازت لے کر فیضی صاحب کے مسجد میں کیا رحمانیہ میں کہ ان کا نام تک اس میں نہیں تھا، لیکن اجازت دیا انہوں نے. یہ ضروری تھوڑا ہے کہ مطلب ہمارا نام نہیں تو پھر کام نہیں، ایسا نہیں. تو میرے بھائیوں اللہ جزائے خیر دے فیضی صاحب کو. الحمدللہ جب بھی جمعیت جماعت اور اپنے منہج و مسلک کے تعلق سے اس طرح کے اجلاسات، اجتماعات یا اداروں کی بات ہوئی ہے، آپ نے الحمدللہ کشادہ دلی کا ثبوت دیا. ہمیں مستقبل میں بھی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کشادہ دلی باقی رہے گی، اور اس طرح سے یہ گونڈی کے علاقے میں جو دینی کارواں ہے اللہ تعالیٰ اسے آگے بڑھائے گا. اللہ تعالیٰ اسی نہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، انسان ہونے کے ناطے کچھ کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں کبھی کبھار، ہمیں اسے نظر انداز کرنا چاہیے. تو میرے بھائیوں یہ کہنا مجھے اس لیے ضروری تھا کہ میں زید بن ثابت کے سالانہ اجلاس میں اللہ تعالیٰ ان ٹوٹے پھوٹے کلمات کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ اس ادارے کا تعاون کرنے کی توفیق دے کہ ہم اس میں داخلہ کرائیں اور بچوں کو پڑھائیں. بچے بڑے ہوں تو آگے کے جو ادارے ہیں ان بڑے اداروں میں بھیجیں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو، بچیوں کو مستقبل کا داعی اور داعیہ، عالم اور عالمہ بننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. بیٹیوں کی شان، آج جی چاہتا ہے کہ ایک نظم سنا دوں آپ کو، کیونکہ قمر الدین صاحب ابھی سنا رہے تھے تو ہمارے دل میں بھی کچھ جذبہ ہوا، چلو میں بھی سناتا ہوں. قمر الدین صاحب چلے گئے؟ جی جی جی. لیکن ہاں بغیر ترنم کے، ہاں یہ معاملہ اصل میں بیٹیوں کے شان کا ہے، ان کی شان کو بیان کرتی ہوئی یہ نظم جو منظر بھوپالی صاحب کی. میرے بھائیو سن لیجئے، ہاں، اور یہاں سے شروعات کرتے ہیں. منظر بھوپالی کہتے ہیں بیٹیوں کے بارے میں کہ ان کو آنسو بھی جو مل جائیں تو مسکاتی ہیں، بیٹیاں تو بڑی معصوم ہیں، جذباتی ہیں. شاید آپ لوگوں نے نظم سنی ہو، اپنے پیارے انداز میں منظر بھوپالی نے اسے پڑھا بھی ہے، یوٹیوب پر موجود ہے. کہ ان کو آنسو بھی جو مل جائیں تو مسکاتی ہیں، بیٹیاں تو بڑی معصوم ہیں، جذباتی ہیں، اپنی خدمت سے اتر جاتی ہیں دل میں سب کے، ایک نئی نسل کو تہذیب یہ سکھلاتی ہے، ان سے قائم ہے تقدس بھی ہمارے گھر کا، ان سے قائم ہے تقدس بھی ہمارے گھر کا، صبح کو اپنی نمازوں سے یہ مہکاتی ہے. لوگ بیٹوں سے ہی رکھتے ہیں توقع، لیکن لوگ بیٹوں سے ہی رکھتے ہیں توقع، لیکن آج میرے بھائیو ہے یا نہیں، بیٹا پیدا ہوتا ہے تو مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے، اور بیٹیاں پیدا ہو گئی تو پوچھنا پڑتا ہے بھائی کیا آیا گھر میں، بیٹی آئی ہے یا نہیں ہے. لوگ بیٹوں سے ہی رکھتے ہیں توقع، لیکن بیٹیاں اپنی برے وقت میں کام آتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں پرنور چراغوں کی طرح، بیٹیاں ہوتی ہیں پرنور چراغوں کی طرح، روشنی کرتی ہیں جس گھر میں چلی جاتی ہیں، اپنی سسرال کا ہر زخم چھپا لیتی ہیں. شادی شدہ بیٹیوں سے پوچھئے، کسی باپ کو پتہ ہے، کسی ماں کو یہ خبر ہے کہ اپنی سسرال کا ہر زخم چھپا لیتی ہیں، سامنے ماں کے جب آتی ہیں تو مسکراتی ہیں، ستائی جا رہی ہیں لیکن ماں کے سامنے مسکراہٹ ہے. بیٹیوں کی ہے زمانے میں انوکھی خوشبو، یہ وہ کلیاں ہیں جو صحرا کو بھی مہکاتی ہیں، ایک بیٹی ہو تو کھل جاتا ہے گھر کا آنگن، ایک بیٹی ہو یعنی ایک بھی ہو تو، ایک بیٹی ہو تو کھل جاتا ہے گھر کا آنگن،
گھر وہی ہوتا ہے پر رونقیں بڑھ جاتی ہیں۔ اپنے بابا کے کلیجے سے لپٹ کر منظر، اپنے بابا کے کلیجے سے لپٹ کر منظر زندگی جینے کا احساس دلا جاتی ہے۔ یہ بطور خاص منظر بھوپالی کی نظم تھی بیٹیوں کے بارے میں میرے بھائیوں۔ لیکن آج انہی بیٹیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے، زمانے کا سلوک کیا ہے؟ آپ ذرا اگر جائزہ لیں پاس پڑوس میں، یہ شادی شدہ بیٹی جب بہو بن کر گھر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اولاد دیتا ہے، بیٹی پیدا ہوئی، ٹھیک ہے بھائی، پہلی بیٹی آئی، اچھا دوسری بیٹی پیدا ہو گئی، چلو مرحبا کوئی بات نہیں، تیسری بیٹی اس کے آنگن میں آ گئی، اس کی کوکھ سے جنم لیا اللہ کی توفیق سے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ میں 3 کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے ہی وارننگ ملنی شروع ہو جاتی ہے، دیکھ اس کے بعد اگر بیٹی لائی نا تو پھر دیکھ لینا۔ تیسری بھی بیٹی پیدا ہو گئی، اللہ اکبر، کیا ٹوٹتی ہے اس کے اوپر مصیبت کی گھڑی۔ شوہر بھی آ کر کھڑا ہوتا ہے، کیا یہ کہاں سے تو لے کر آتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس بار دیکھ میں تجھے رہنے نہیں دوں گا گھر میں۔ اللہ، طلاق کی وارننگ۔ اور شوہر تو شوہر، وہ ساس جو اس گھر میں ہے، بہت ایسا میرے بھائیوں دیکھا گیا ہے، وہ ساس وارننگ دیتی ہے، یہ 3 بہت ہو گیا، اب اس سے زیادہ نہیں، حالانکہ وہ خود ایک خاتون ہے، پتہ نہیں ہو سکتا وہ 4 نمبر کی ہو، 5ویں نمبر کی ہو۔ ہاں تو میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کی پیدائش پر اس طرح کے طعنے حوا کی بیٹیوں کو ملتے ہیں، بولو بھائیو ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ آپ سن رہے ہیں، آج تو یہ ہو گیا ہے کہ بیٹی بچاؤ ایمان بچاؤ، بیٹی بچاؤ جنت بناؤ، ہمیں یہ نعرہ دینا چاہیے، لیکن ہم نہیں دے پا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے۔ ہم ہی جب ان بیٹیوں پر یہ ستم ڈھائیں گے، حوا کی بیٹیوں کی زندگی ہم میرے بھائیوں اجیرن کر دیں گے، بتاؤ یہ بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ یہ بیٹے کون دیتا ہے؟ ابھی میں نے سورہ شورى کی آیت نمبر 49 اور 50 پڑھی، اللہ کیا کہتا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یخلق ما یشاء، جسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ اللہ جسے چاہتا ہے صرف لڑکیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے صرف کیا دیتا ہے؟ لڑکے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اسی کی یہ مشیت ہے کہ جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، نہ بیٹے اور نہ بیٹی، دونوں سے محروم کر دیتا ہے۔ انہ علیم قدیر، وہی جانکار ہے اور قدرت رکھنے والا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن آج ہمارا اپنا وتیرہ، ہمارا اپنا طریقہ ہمارے گھروں میں، ہماری سوسائٹیوں میں، مسلم گھروں میں یہ ہے کہ دیکھ 3 کے بعد 4تھی بیٹی نہیں آنا، ایسا لگتا ہے جیسے وہ خود سے لے کر آئی ہے، گویا یہ اس کی اپنی فیکٹری ہے، اس نے اپنے یہاں سے ایجاد کیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب بیٹا دینے والا اللہ ہے تو بیٹی دینے والا کون؟ بولو کون ہے بھائیوں؟ اللہ ہی ہے۔ پھر آخر ہم کیوں برستے ہیں اس خاتون پر؟ اگر اللہ نہیں دیتا تو اسے کچھ نہیں ملتا، اور آج اللہ نے دیا، اس کی کوکھ اللہ نے کھول دی تو بیٹیاں آ گئی، آپ نا شکرے بن رہے ہو اللہ کے لیے۔ یہ جملے بڑے غلط ہیں، اور آپ سوچو تو صحیح، ہم اور آپ کس کی کوکھ سے اس دنیا میں آئے ہیں؟ اگر یہ خاتون نہ ہوتی، یہ حوا کی بیٹی جنم نہ لیتی، تو ہمارا اور آپ کا وجود ہوتا نہیں۔ اس لیے آپ
ہوا کی بیٹیوں کا مقام، ان کی شان کو سمجھیے۔ اللہ رب العالمین نے تو ان کے ساتھ برا سلوک کرنے والوں کا ذکر قرآن کریم میں کیا، اور اللہ رب العالمین نے اس طرح سے ان کو ملعون قرار دیا کہ رہتی دنیا تک قرآن کو پڑھنے والا انہیں قرض کرتا رہے گا۔ انہیں میرے بھائیوں اس طرح سے قرآن کی آیات کو پڑھ کر ان کی سرشت کو پرکھا، اور اس طرح سے ان کے اوپر تھو تھو کرتا رہے گا۔ سورہ نحل پڑھی 58-59 نمبر کی آیت، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ عربوں میں سے بہت سارے خاندان ایسے تھے کہ جب انہیں بیٹی کی بشارت ملتی تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، مطلب بیٹی کیوں آ گئی، ہاں، اور وہ گھٹ گھٹ کر اپنا غصہ پی رہا ہوتا تھا۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ اب گلی کوچوں سے گزرتا ہوا اپنی قوم سے چھپ چھپا کر گزرتا کہ کہیں لوگ پوچھ نہ لیں کہ بھائی بی بی حاملہ تھی تو کیا خوشخبری آئی۔ لوگوں سے چھپ کر وہ چل رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اسے کیا کروں، زمین میں دفن کر دوں یا اسے کھلاتا پلاتا رہوں۔ قرآن نے کہا ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ بے شمار واقعات ہیں میرے بھائی، لیکن اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ بیٹیوں کی شان اسلام نے کس قدر بڑھائی۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ میں امام مسلم نے روایت نقل کی ہے کہ بیٹیاں تو جنت میں داخلے کا سامان ہے ماں باپ کے لیے، جس کو اللہ نے دے دیا۔ حدیث کے الفاظ سنیے، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین وضم بین اصبعیہ السبابہ والوسطی۔ جو دو بیٹیاں پا جائے، انہیں پالے پوسے پڑھائے لکھائے، ان کا شادی بیاہ کر دے جب وہ بالغ ہو جائیں، ان کا حق ادا کرتا رہے، تو اس کے لیے دو بشارتیں۔ نوجوانوں، آواز جا رہی ہے آپ لوگوں تک؟ بھائی آواز جا رہی ہے؟ آپ کے لیے بھی ہے، دو بیٹیاں اگر کسی کو مل جائیں اور وہ پال پوس کر کھلا پلا کر بڑا کرے اور شادی بیاہ اچھے رشتوں سے جوڑ دے، تو قیامت کے دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر واقعی وہ موحد ہے، اگر وہ منہج سلف کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اور اپنی بیٹی کا بھی یہ حق ادا کر رہا ہے، تو قیامت کے دن وہ آئے گا جنت میں داخل ہوگا، نمبر 1۔ اور نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم اور وہ دونوں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں، پھر آپ نے ان دونوں کو ملایا، شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی۔ اس کا مطلب ہو سکتا ہے اس امتی نے نبی کا زمانہ نہ پایا ہو، نہ دیکھا ہو، لیکن نبی پر ایمان لایا ہو، اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی ہوں، ان کا حق وہ ادا کر رہا ہو، تو اس کی یہ چاہت انشاءاللہ جنت میں پوری کرے گا اللہ۔ اگر وہ یہ دعا کرتا ہے اور اپنی بیٹیوں کے حقوق ادا کرتا ہے کہ اللہ تو جنت میں ہمیں نبی کا دیدار بھی نصیب فرمانا اپنے دیدار کے ساتھ، اگر واقعی بیٹیاں پا کر وہ ان کا حق ادا کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بشارت سنا رہی ہے کہ وہ میرا پڑوسی بنے گا۔ اللہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوس عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، بیٹیاں پا کر ہمیں خوش ہونا ہے، ناراض نہیں ہونا۔ اگر ہم ہی یہ زیادتی کرتے پھریں گے تو پھر بتاؤ بیٹیوں کی شان کون بیان کرے گا؟ اور اگر بیٹیاں نہ ہوں، دو بہنیں کسی کے پاس ہوں، تو وہ بھی میرے بھائیوں یہ بشارت اس کے لیے بھی ہے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو آپ نے کہا بہنیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور تم جنت کی بشارت پالو۔ لیکن سوال یہ اٹھا ہے، دو بیٹیوں کی بات ہے، اگر ایک بیٹی ہو تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری جلد نمبر 6 میں ایک روایت نقل کی ہے، حسن سند کے ساتھ ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہ ابنۃ فأدبها فأحسن تأدیبها وغذاها فأحسن غذاءها كانت له میمنۃ ومیسرۃ من النار إلی الجنہ۔ ترجمہ سن لو بھائیو، کہ جس کو ایک بیٹی مل جائے، کتنی بیٹی بولو بھائیو؟ ایک بیٹی جس کو اللہ تعالیٰ دے دے اور اس کو وہ ادب سکھائے، تعلیم دے، تعلیم و تربیت کی ذمہ داری نبھائے، اور جو کچھ اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں اسے بھی کھلائے پلائے، جس سے وہ بہرور ہو رہا ہے،
تو قیامت کے دن یہ ایک بیٹی اس کے دائیں اور بائیں طرف چل رہی ہوگی، اللہ سے سفارشی بن جائے گی، اے اللہ یہ میرے ابو ہیں، اے اللہ یہ میری امی ہیں، انہوں نے مجھے پالا ہے پوسا ہے، من النار الی الجنہ، اے اللہ تو جہنم نہیں انہیں جنت عطا فرما دے۔ دائیں بائیں اپنے ابو اور امی کے چل رہی ہوگی، اللہ سے سفارش کرے گی، اے اللہ میرے ابو اور امی کو جہنم کی طرف نہیں، اے اللہ انہیں جنت نصیب فرما دے۔ عبد المالک مجاہد نے اپنی کتاب سنہری کرنیں اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، کوئی حوالہ تو نہیں ہے لیکن انہوں نے بات نقل کی کہ ایک شخص تھا، اس کے یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، بہت غضبناک ہوا، بہت غصہ ہوا کہ اب تو بالکل قابل برداشت نہیں ہے اگر 5ویں بیٹی آئی، اللہ نے پھر 5ویں بیٹی عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، اب کیا تھا؟ وہ بیچاری جو بچیوں کی ماں ہے وہ تو سہمی ہوئی رہتی تھی، ڈری ہوئی رہتی تھی اپنے شوہر سے، اللہ اکبر 5ویں بیٹی پیدا ہو گئی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسے حمل عطا فرمایا۔ دیکھو اس بار تو ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہیں ہونا چاہیے، بہت وارننگ دیا اس نے، ڈرایا دھمکایا، اللہ اکبر، لیکن اتفاق سے 6 مرتبہ بھی بیٹی پیدا ہوئی۔ قیامت ٹوٹ پڑی اس گھر میں اس خاتون کے اوپر، لیکن یہی ظلم و جور کرنے والے لوگ، وہی گھر کی وہ ساس جو اپنی بہو کو ستا رہی تھی، وہی شوہر جو اپنی بیوی کو وارننگ دے رہا تھا، ایک دن وہ شوہر رات کو سوتا ہے، خواب دیکھتا ہے کہ میدان حشر بپا ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے اور میرے لیے میرے اعمال کی بنا پر جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے، مجھے فرشتے اللہ کے حکم سے لے جا رہے ہیں، جہنم کے گیٹ پر پہنچتا ہوں تو میری بیٹی کھڑی کہتی ہے، اللہ میرے ابو، اے اللہ تو انہیں جہنم سے بچا لے۔ فرشتے وہاں سے لے کر مڑتے ہیں، دوسرے گیٹ پر آتے ہیں جہنم کے، وہاں دوسری بیٹی کھڑی ہے، کہتی ہے، اللہ میرے ابو کو اللہ تو جہنم سے بچا لے، اللہ انہیں جنت نصیب کر دے۔ فرشتے وہاں سے مڑتے ہیں، تیسری گیٹ پر لے کر کے آتے ہیں، وہاں تیسری بیٹی کھڑی، چوتھی کے پاس لاتے ہیں، وہاں چوتھے گیٹ کے پاس چوتھی بیٹی کھڑی ہے، اللہ سے سفارش کر رہی ہے، 5ویں گیٹ کے پاس 5ویں بیٹی کھڑی ہے، اور 6 گیٹ پر جب یہ فرشتے پہنچتے ہیں تو وہاں بھی 6 بیٹی اللہ سے دستے سوال دراز کرتے ہیں، میرے ابو، اے اللہ میری سفارش ان کے حق میں قبول فرما لے، انہیں جہنم سے نجات دے دے، اللہ جنت عطا فرما دے۔ اب وہاں سے فرشتے لے کر نکلتے ہیں، ایک گیٹ جہنم کا اور باقی ہے۔ جہنم کے کتنے دروازے ہیں میرے بھائیو؟ بولو 7، اور جنت کے 8، جنت کے 8 اور جہنم کے 7، یہ اللہ کا فضل و کرم۔ وہ آدمی بالکل بے چین ہو رہا ہے کہ میری 6 بیٹیاں تھیں اور 6 دروازے ہم نے پاس کر لیے، اب تو کوئی بیٹی رہ نہیں گئی، آخری دروازے سے مجھے کون بچائے گا؟ 7ویں دروازے پر سفارش کون کرے گا میرے لیے؟ اتنے میں اس کی نیند کھل جاتی ہے، نیند کھل جاتی ہے، وہ اٹھتا ہے، بے چین ہے، پریشان ہے، اپنی بیوی کو جگاتا ہے، بیوی کو جگا کر معافی مانگتا ہے، میری زوجہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ 7واں بھی اگر تو بچہ دینا چاہتا ہے تو اللہ مجھے بیٹی عطا فرما، اللہ مجھے بیٹی عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، بیٹیاں کلیجے سے جب لپٹ جاتی ہیں تو زندگی کا سامان بن جاتی ہیں، اچھے طور سے ان کے ساتھ سلوک کیجیے، انہیں پڑھائیے لکھائیے، تربیت میں دوگلا پن مت اپنائیے۔ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان بیٹیوں کی شان جو والدین نہیں سمجھتے ہیں، وہ پتہ چلا بیٹی کو چلے گئے BMC کے اسکول میں ڈال دیا اور بیٹا کہا اس کو فلاں اسکول میں ڈالوں گا، پرائیویٹ اسکول میں ڈالوں گا، وہاں فیس زیادہ لگتی ہے، بیٹی چلو BMC میں پڑھ لے گی، ویسے بھی یہ چولہے کا ایندھن ہے، پرایا دھن ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔
یہ نعرہ آج ہمارے سماج کے لوگ لگا رہے ہیں، یہ بیٹی پرایا دھن ہے، یہ چولہے کا ایندھن ہے، یہی چولہا اور چکی اس کے ہاتھ آنے والی ہے، تو ہم اچھے اسکولوں میں مدرسوں میں پڑھا کر کیا کریں؟ نعوذ باللہ، یہ کسی اور کی نہیں، ہمارے سماج کے مسلم پیرنٹ کی یہ سوچ ہے میرے بھائی۔ انصاف کرو، اللہ کی قسم قیامت کے دن کہیں یہ ہماری ناانصافی اس کی وجہ سے ہماری بیٹیوں کی سفارش سے محروم رہ جائیں۔ آپ کو اللہ نے جو طاقت دی ہے اس کے مطابق جس طرح بیٹے کو آپ اچھے اسکول میں پڑھانا چاہتے ہیں، اچھے مدرسے میں ڈالنا چاہتے ہیں، آپ ان دونوں کو ایک نگاہ سے دیکھیے، اپنے طور سے ناانصافی نہ کیجیے۔ جس طرح بیٹے کو آپ گلے لگاتے ہیں اس بیٹی کو بھی گلے لگائیے، کافی جس طرح بیٹے کے لیے لے کر آتے ہیں بیٹی کے لیے لے کر آئیے، جس طرح آپ گفٹ اپنے بیٹے کو دینا پسند کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کو بھی دیجیے، اور پھر دیکھیے آپ کی زندگی کا مزہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بیٹیوں کا جو مقام ہے، رتبہ ہے، ان کی جو شان ہے اسے پہچاننے اور ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ عالم صاحب کا حکم ہے کہ 5-10 منٹ پہلے ختم ہو۔ میرے بھائیو تقریریں تو آپ سنتے رہتے ہیں، میں آپ کے لیے خطبہ جمعہ کے لیے بھی آتا رہتا ہوں، ویسے بھی مختلف اجتماعات اور اجلاسات میں الحمدللہ آپ کا سامنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والے سب کو جو بیٹیوں کی شان بیان ہوئی ہے اس کے مطابق عمل کرنے اور انہیں ان کا حق دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔